مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانہ فی علم ولا کرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعی طور پر ہم سب کی طرف سے پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی نوری نگاہ اور اپنی پاک توجہ عطا فرمائے، تاکہ ہم تزکیہ، طہارت، تقوی اور نور والے بن جائیں، اور آخرت میں پھر ہم رحمت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آج شروع ہوتی ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کون؟ وہ جو لوگ ہم نے پیچھے پڑے ہیں، جو لوگ زبان سے کہتے ہیں، دعویٰ صرف کرتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن حقیقت میں نہ وہ قرآن کا اتباع کرتے ہیں نہ وہ رسول کا اتباع کرتے ہیں، صرف زبانی کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو اللہ کہتا ہے یخادعون اللہ۔ دیکھیں کتنی، میں کہتی ہوں بہت ڈرنے والی یہ آیت ہے کہ میرا دل اندر سے وہ ہوتا ہے ایسی آیتیں دیکھ کر، جسے کہتے ہیں نا میرا دل لرزنا شروع ہو جاتا ہے۔ یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، حالانکہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار فرما رہا ہے، جیسے ہم غصے سے کہتے ہیں نا، جیسے بڑا کہے کسی چھوٹے کو کہ تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ غصے سے، اللہ کا لہجہ نوٹ کریں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وا اور ما نہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یخدعون الا انفسہم، وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جو وہ ہے ہی نہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں جہاں وہ پہنچے ہی نہیں، وہ بن رہے ہیں جو ان کی حقیقت ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وا ما اور نہیں، اور اس پر مزید کہتے ہیں نا غضب کی، دکھ کی، کرب کی بات یہ ہے وما یشعرون، اللہ کہتا ہے انہیں شعور ہی نہیں ہے، یعنی اتنے بے وقوف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک تو کہتے ہیں نا ناسمجھ، ایک تو بے خبر، اور اس پہ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کنویں کا جو مینڈک ہوتا ہے ادھر ہی سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا پوری دنیا پہ راج ہے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خدا کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں۔ چکما دیتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت کن سے مخاطب ہے؟ جو پچھلی آیت میں ہم نے بات چھوڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے شروع کی تھی منافقین اللہ کے مخاطب ہیں جو من کے منکرین ہوتے ہیں،
منافقین جو ہوتا ہے نا، آپ سوچیں جو منافقین ہوتے ہیں نا، ان کے اندر منافقین بھی ہے، ظالمین بھی ہے، جاہلین بھی ہے، وہ مفسدین بھی ہیں۔ مفسدین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات چھوڑ کے اپنی منوائیں، اللہ کا حکم چھوڑ کے اپنی کریں، وہ مفسدین ہوتے ہیں۔ ہمیں تو مفسدین کی ہمیں ڈیفینیشن بھی نہیں پتا، ہم سمجھتے ہیں مفسدین وہ ہے جو دنیا میں گھر میں لڑائی جھگڑا کرے۔ قرآن کی نظر میں مفسدین وہ ہوتا ہے جو قرآن کی آیات چھوڑ کر اپنی خواہشات پوری کرے۔ اب آپ دیکھیں کہیں ہم مفسدین تو نہیں ہیں۔ اور منافقین وہ ہوتے ہیں جو وہ دعویٰ کریں جو کہ رستہ وہ نہیں لے رہے، جو دعویٰ کر رہے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور ہم نے آخرت کا رستہ لیا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے نہ اللہ کے کلام کو سمجھا، نہ اس کی پیروی کی، اور نہ ہی آخرت کا رستہ لیا۔ کون سا رستہ؟ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت اور اتباع رسول کا۔ تو نہ انہوں نے اللہ کے کلام پر عمل کیا اور نہ ہی رسول کا اتباع کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی لوگ ہیں یحادون اللہ۔ اللہ دیکھیں اس بات کو اتنا اللہ سیریس لے رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے طور پر یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بات اللہ کو بہت غضبناک کرنے والی ہے، اللہ کو بہت زیادہ ناراض۔ دیکھیں ہم نے اس بات کا ہم مائنر لیتے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے، یہی تو اللہ کہہ رہا ہے وما یشعرون۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ انتہائی غضبناک ہے کہ ساری زندگی ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ پر یقین ہے، اللہ پر یقین ہے، لیکن اللہ کو جانا نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں اور اللہ کو مانا نہیں۔ ساری زندگی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن اللہ کی ایک نہ مانی۔ ساری زندگی کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں لیکن قرآن کا راستہ نہیں لیا۔ ساری زندگی کا ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، کلمہ بڑے شوق سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک محمد الرسول اللہ کا اتباع نہیں کیا۔ This is very serious matter in the eyes of Allah۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ مجھے لگ رہا ہے ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ خدا کو، اللہ تعالیٰ کو حالانکہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ غصے سے کہہ رہا ہے، غصے سے، انتہائی غصے سے اللہ کہہ رہا ہے یہ خدا کو، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مومنوں کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم نے بھی انہی کی طرح ہمارا چلنا پھرنا ہے، انہی کی طرح انہی کی بستیوں میں ہمارا رہنا ہے، بول چال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنی دیر یہ چلے گا؟ یہ تمہارا جو نظر بندی ہوئی ہے نا، یہ جو تمہارا اپنا ہی من جو ہے منافق ہے، تمہیں اندر سے پتا ہے۔ اب دیکھیں ہر بندے کو اپنا حال پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سیلف ڈینائنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو اپنا پتا ہے، آپ کو میں بتاؤں، ہر بندے کو اپنا پتا ہے کہ میں اندر سے منافق ہوں، مومن ہوں کہ کافر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو صرف ظاہراً مسلمان ہیں، یعنی کہ قرآن کو، یعنی کہ جیسے نمازیں ہیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، رسموں کو، دین کے ظاہر کو پکڑا ہوا ہے، لیکن ان کا باطن جو ہے وہاں پر نہ وہ مسلمین ہے، نہ متقین ہے، نہ مومنین۔ اندر سے یہ منافق ہے اور باہر سے یہ مومن بنے ہوئے، اور دوسرے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، دوسرے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مومن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زیادہ دیر یہ دھوکے کا سودا چلنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو تم نے اپنے آپ کو خود ہی، جسے میں کہتی ہوں نا، آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ میں مومن ہوں، میں نمازی ہوں، میری بخشش ہو جانی ہے، میں قاری ہوں، میں حاجی ہوں، میں حج کر رہی ہوں تو میری بخشش ہو جانی ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارا دھوکا ہے، اپنے سوا تم کسی کو دھوکا نہیں دے رہے، تم نے تو بندگی کا رستہ لیا ہی نہیں، تم تو ابھی بندے بنے ہی نہیں، تم تو ابھی عبادت کی منزل پر پہنچے ہی نہیں، تو پھر تم یہ دھوکا کتنی دیر دو گے؟ ایک دن اللہ تعالیٰ تمہارا دھوکا لوگوں پر بھی ظاہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیکھیں قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں، آپ دوسرا پوائنٹ سر، یہ آپ کو پتا ہے، یہ راز کی بات میں بتاؤں آج آپ کو، یہ قرآن پاک سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ اسی لیے آزماتا ہے کہ جب اس پہ پڑے گی نا تو اس کا اندر باہر آ جائے، جب اس پہ تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، پریشانی آئے گی، تو اس کا اندر اس کا منافقت ہے وہ باہر آ جائے گی۔ کیونکہ جب مومن پہ تکلیف پڑتی ہے نا، مومن پہ، تو وہ اللہ کی حدود میں ہی آتا ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کی حد سے باہر نہیں جائے گا۔ لیکن جو اندر سے لوگ منافق ہوتے ہیں نا، ذرا انہیں تکلیف پریشانی آئے یا ذرا انہیں آپ چھیڑ کے دیکھ لو، آگے سے وہ زبان، وہ گستاخیاں، وہ بدتمیزیاں، جھگڑا، گالی گلوچ پہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ اندر ایمان نہیں ہے نا۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا من میں، وہ کبھی بھی دوسروں کو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا، بلکہ اگر وہ حق پر بھی ہو تو پھر بھی وہ جھگڑا نہیں کرتا۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، سٹیپ بیک۔ یہ مومن کی نشانی سن لیں آپ، مومن کبھی نہیں لڑے گا بھلے وہ حق پہ کیوں نہ ہو، مومن ہمیشہ سٹیپ بیک کر دیتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا۔ توکل اللہ، مومن کیا کرے گا؟ ہر مشکل، پریشانی، تکلیف، آزمائش میں کیا کرے گا مومن؟ ذکر، اللہ کا ذکر، آخرت کی فکر۔ اس چھوٹی پریشانی کو چھوڑ کے نا وہ آخرت کی فکر کرے گا، وہ اپنے رب کا شکر کرے گا، یا اللہ یہ دنیاوی پریشانی ہے، میرے ایمان کا نقصان نہیں ہوا، میری آخرت کا نقصان نہیں ہوا، تو مومن پھر بھی شکر کرے گا۔ اور پھر مومن جو ہوتا ہے توکل اللہ پہ آ جاتا ہے، وہ لڑتا مرتا نہیں ہے، لوگوں کے پیچھے جا کے دنگے فساد نہیں کرتا، نہ اپنا حق چھینتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ، مومن توکل اللہ پہ۔ آپ کو میں اسی لیے تو باتیں سمجھا رہی ہوں کہ مومن اپنے رستے پہ ہوتا ہے۔ مومن کا رستہ کیا ہے؟ ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل اللہ۔ تو وہ اپنی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو دکھ تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے، اور آخر وہ کہاں جا کے رکتا ہے؟ رضی اللہ۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا جب تک میں دیکھ نہ لوں تم میں سے کون جہاد کرتا ہے۔ یہ جہاد، ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل اور رضا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں آزماؤں گا میں جب تک میں یہ دیکھ نہ لوں کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جو منافق ہوتا ہے وہ یہ دونوں کام نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، یہ صرف مومن کرتا ہے کہ دنیا آئے تو جائے، طوفان آئے، آندھی آئے، دکھ آئے، بیماری آئے، پریشانیاں آئے، مومن جو ہوتا ہے نا وہ ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل، اس کی نظر ایک کے بعد دوسرے قدم، دوسرے کے بعد تیسرے پہ، تیسرے کے بعد چوتھے، چوتھے کے بعد پانچویں، آخر پہ اس کی منظر رضی اللہ ہوتی ہے۔ مومن کی نظر کبھی نہیں اس پہ ہوتی کہ جس نے میرا حق چھینا ہے، جس نے میرا مال چھینا ہے، اس کو جا کے میں لڑوں، اسے جا کے لڑوں، اس سے اپنا چھینوں، اس سے جا کے میں دنگا فساد کروں، میرا ہے، میرا چھینا ہے، میرا حق تھا، میرا مقام تھا۔ مومن کبھی بھی اس رستے پر نہیں جاتا۔ یہی تو رب دیکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ پوائنٹ نوٹ کریں، اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہماری زندگی میں دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ اللہ کو چاہیے کیا؟ جہاد اور صبر، جہاد اور صبر۔ جہاد اللہ کے رستے میں چلتے جاؤ، چلتے جاؤ۔ صبر کس پہ کرنا ہے؟ صبر کس پہ کرنا ہے؟ للہ، باللہ، مع اللہ، توکل اللہ اور رضی اللہ۔ اور یہی تو عبادت ہے۔ اگر ہم اس پہ چلتے رہیں گے نا دکھ، تکلیف، پریشانی میں بھی، تو اس کا مطلب ہے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟
تو اللہ تعالیٰ دکھ تکلیفیں ہمیں دے کر دو چیزیں اللہ کو ہم سے مطلوب ہیں، جہاد اور صبر۔ ایک اللہ کا بندہ ہی بنے رہو اور ایک بندگی میں رہو۔ بندہ بنو، جہاد کرو، بندگی میں رہو اور صبر سے رہو، صبر سے بندگی میں رہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں آزمائشوں تکلیفوں میں ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی تو میں نے دیکھنا ہے کہ کون ہے جو من کا مومن ہے اور کون ہے جو من کا منافق ہے۔ منافق فٹافٹ آپے سے باہر ہو جائے گا، مومن جو ہوتا ہے وہ عاجز ہی بنا رہے گا اور وہ اپنا رستہ، اپنی خو نہیں چھوڑے گا، اپنی نیچر کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ اپنی عادت کبھی نہیں چھوڑے گا، لڑنے کی، ڈسنے کی، دھوکہ دینے کی، کسی کو پیچھے سے کسی کے اوپر کہتے ہیں نا بیک سٹیبنگ کرنے کی، یہ منافق لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ دھوکہ دینا، بددیانتی کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، منافق کا بھی اندر باہر آ جاتا ہے اور مومن کا بھی اندر باہر آ جاتا ہے، آتا ہے کہ نہیں؟ اور اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورت ملک میں بھی فرمایا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں آزماؤں گا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے تم میں سے جو ہر حال میں احسن عملا، احسن عمل کرے گا، یعنی بھلے اس کو دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، بیماری آئے، پریشانی آئے، وہ احسن عمل نہ چھوڑے۔ احسن عمل کیسے ہوگا آپ کا؟ ہر دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں کیسے پتا چلے کہ میں احسن عمل کر رہی ہوں؟ تو وہ ہوگا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ لگے رہو۔ وہ کیا ہے؟ سنت، شریعت، طریقت، محبت، اطاعت اور اتباع، یہ آسانہ ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کہ یہ بندہ دکھ تکلیف میں اس کے پیچھے جاتا ہے یا احسن عملہ، اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر ہم نے احسن عمل چھوڑ دیا نا، اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی کو چھوڑ دیا نا، آپ سمجھ لو ہم منافقت کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہم جس کیٹیگری میں گر جائیں گے نا اس کو کہتے ہیں منافقین۔ لیکن اگر ہم اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے ساتھ ہی لگے رہے، صراط المستقیم پر ہی چلتے رہے، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول، میں اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں پکا ہو جائے کہ صراط المستقیم ہے کیا۔ صراط المستقیم سنت، شریعت، طریقت، محبت، اطاعت اور اتباع رسول کا نام ہے، اور یہی احسن عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تم پر دکھ تکلیفیں آئیں گی، تم صراط المستقیم چھوڑ کے تو تم دائیں بائیں ہو جاؤ گے کہ تم سیدھے ہی چلتے جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ کیونکہ ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں او میری خواہشات، میرے جذبات، میرے خیالات، میرے معاملات، یہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے اوپر دکھ تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی، تو اپنے جذبات کی طرف جائے گی یا اپنے خواہشات کی طرف جائے گی کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا، میں بھی جا کے کر کے آؤں، یہ میری خواہشات ہیں۔ اور آپ کے خیالات کیا ہیں؟ اس نے مجھے 2 سنائی ہے، میں 4 سناؤں۔ یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مشکل پریشانی تکلیف میں اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے حالات کے پیچھے جائے گی یا کہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے ساتھ لگی رہے گی۔ آپ کو پوائنٹ سمجھ آیا؟ اگر آپ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے ساتھ چلتے رہے نا، بھلے تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ، پریشانیاں، حالات، واقعات جو بھی ہو جائیں، آپ سیدھا چلتے رہو تو پھر آپ مومن ہیں، لیکن اگر آپ نے سائیڈ پہ نکل گئے
میں نے بھی ایسے کرنا ہے, اس نے مجھے غصہ دلایا تھا, میں نے بھی 4 سنانی ہے, نہ تو یہ تو میرا حق تھا, نہ تو یہ تو میرا مقام تھا, اس نے چھینا, اس نے لوٹا, اس نے لیا, میں نے نہیں چھوڑنا, میں نے پورا کرنا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھ لینا ہے کہ یہ جب مشکل تکلیف پریشانی آئی تو اس نے سنت شریعت طریقت کو چھوڑ کر یہ دائیں اپنے جذبات میں نکل گئی, بائیں یہ روایات میں نکل گئی, خواہشات میں نکل گئی, اپنے واقعات میں نکل گئی, میرے بچے یہ چاہتے ہیں, یہ روایات میں نکل گئی, یہ اپنے واقعات میں چلی گئی کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں, ہم تو یہ نہیں کرتے, ہمیں تو یہ نہیں اچھا لگتا, یہ اپنے حالات کی طرف نکل گئی. اگر ہم دائیں بائیں ہو گئے نا تو پھر ہم منافقین کی کیٹیگری میں گر جاتے ہیں, منافقین کی دلدل میں گر جاتے ہیں. اور یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مومن ہونا تو ہر حال میں سیدھے چلتے رہو, لیکن اگر تم گر گئے نا تو یہ بات یاد رکھیں, گہری بات آپ کو بتاؤں, اگر آج ہم گر گئے نا صراط المستقیم سے تو پھر کل ہم پل صراط سے بھی گر جائیں گے. یہ بات نوٹ کریں آپ, اگر آج ہم صراط المستقیم پہ سیدھا نہیں چل سکتے نا, ہماری خواہشات ہمیں کبھی گرا دیتی ہیں, کبھی ہماری روایات آڑے آ جاتی ہیں, کبھی ہمارے جذبات آڑے آ جاتے ہیں, کبھی ہم برداشت نہیں کر پاتے, معاملات کے پیچھے چلے جاتے ہیں, کبھی اپنے واقعات کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں, آپ نہیں آج ہوا بڑی چل رہی ہے, آج نہیں میں نے جانا, آج میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, آج نہیں میں نے جانا, آج میرے کام پڑے ہیں گھر میں, آج نہیں میں نے جانا کلاس میں. تو اگر آپ نے اپنے جذبات, اپنے حالات, اپنے واقعات, معاملات دیکھے تو آپ صراط المستقیم پہ جو چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, وہ آپ ایک قدم آگے تو 2 پیچھے ہو جائے گا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں, یہی تو رب کہہ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تم احسن عمل کے ساتھ لگو, اپنے خیالات, اپنے جذبات, اپنی خواہشات کے ساتھ نہ لگو. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ باتیں پتہ ہیں؟ ہم تو پہلے دیکھتے ہیں اپنا آپ, آج میرا کیسا موڈ ہے, how I'm feeling today. اگر آج میں خوش ہوں, سب چیزیں ان پلیس ہیں, ہاں کچھ نہیں کرنا واسطے, چلو میں چلی جاتی ہوں. یہ تو بیکار ہے جانا. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ تو جہاد ہوا ہی نہیں. آپ کو پتا ہے جب جہاد کی کال آتی تھی ان دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کی شادی ہوئی ہے, کسی کے بچے ہیں, کسی کی بیوی ہے, کسی کا پھل تازہ کھجور کا لگا ہے, جہاد کی کال آ گئی, سب چھوڑ کے گھر چھوڑ کے پھینک کے نکلو, کیونکہ یہ جہاد تمہارے ایمان کا ہے, یہ جہاد تمہاری آخرت کا ہے, یہ جہاد تمہاری اللہ کی رضا کا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے حالات دیکھنے شروع کر دیے, آج تو نہیں میرا دل کر رہا, آج میرا موڈ نہیں ہے, آج ہوا چل رہی ہے, آج موسم خراب ہے, آج فلانی جگہ, آج فلانا نہیں آنا, فلانا آنا, اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی آخرت, اپنا ایمان اور اللہ کو پیچھے کر دیا اور اپنے آپ کو آگے کر لیا. تو پھر اللہ کہتا ہے یحادون اللہ والذین آمنوا, کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو. لیکن کیا اللہ کہہ رہا ہے حقیقت میں یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میں تو مسلمان ہی ہوں نا, 5 وقت کی نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہیں, میں اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کے گھر بیٹھے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر لوگوں کو میں یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں. تو مطلب دنیا کے کاموں کے لیے ہم ہر جگہ جاتے ہیں, ہالیڈیز پہ جائیں گے, شاپنگ پہ جائیں گے, سب سودے لینے جائیں گے, اچھے سے اچھے کپڑا لینے جائیں گے, تب نہیں ہمیں یاد آتا کہ گھر بیٹھے. لیکن جب دین کی بات آئے گی نا, تب شیطان ہمیں کہے گا نہ تو عورت کا تو مقام ہی گھر ہے, نہ تو نماز پڑھ لی, بچے دیکھ لیے, بس کافی, جنت تیری پوری. تو یہی تو شیطان کا ٹرک ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے لیے نکلنے نہیں دیتا, لیکن دنیا کے لیے کہے گا فلانی جگہ جہاں بھی اچھی کوئی چیز ہے وہاں پہنچ, تیرا بھی حق ہے. وہاں شیطان کہے گا تیرا بھی حق ہے, تو بھی انجوائے کر, تیری بھی لائف ہے, تو بھی اپنا دوسروں کے ساتھ جا کے اچھا ٹائم گزار. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے جو لوگ ہیں نا, یہ ہے شیطان کا دھوکہ, یہ شیطان کا مکر ہے. اصل میں جو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا, وہ انسان کو اینڈ تک جکڑ کے رکھتا ہے. کس میں جکڑ کے رکھتا ہے؟ بس قرآن پڑھ لی ہے نا, بس ہوں تو سو جا,
बस नमाज पढ़ ली है ना, बस तू सो जा। यानी ना नमाज कायम कर, ना कुरान से तज़किया और हिदायत लेके इसका इत्तबा कर, और फिर शैतान कहेगा रोजे रख लिए ना, बस हम रोजा रख लिया, हूं तू उठी अपना जब रोजा खुलने का टाइम होएगा। कोई नफ्स खुशी नहीं, नफ्स खुशी नहीं शैतान करने देगा। और शैतान कहेगा ज़कात दे दी, तेरी बख्शिश हो जानी, तूने अल्लाह के रास्ते में बड़ा पैसा दिया। हालांकि ज़कात का मतलब क्या है? ज़कात का मतलब है मन को पाक करो। शैतान कहेगा तूने हज उम्रे बड़े कर लिए, तेरी बख्शिश हो जानी। तो शैतान हमें यही तो दिलासे देता है। लेकिन अगर पीछे ईमान नहीं है ना, तो ये सारे अरकान जो हैं, ये क्या है? ये धोखा है, ये शैतान का धोखा है। तो यही तो अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि ऐसे लोग मोमिनीन को धोखा नहीं देते। मोमिनीन को धोखा कैसे आप देंगे? अगर आप हज उम्रा करके आए हैं और आप पहले से भी ज्यादा हो गए हैं, या आप वैसे के वैसे ही हैं, इसका मतलब है मोमिन, जो मोमिन बंदे होते हैं वो तो देख लेते हैं, आर पार देख लेते हैं कि नहीं? जो अल्लाह के मोमिन बंदे, सही जो सच्चा मोमिन होता है, वो तो कुरान के नूर से देखता है। आप मोमिन बंदे को धोखा दे ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने कुरान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना है, मोमिन की बसीरत से डरो, फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो धोखा तो ना आप मोमिन को दे सकते हो, और अल्लाह तो वैसे ही अलीमुन बिज़ाति सुदूर है। ऐसी बात है कि नहीं? अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है, अल्लाह भी हकीकत जानता है। और मैं आपको बताऊं, मोमिनीन जो सच्चे मोमिन होते हैं वो भी हकीकत जान रहे होते हैं। तो अल्लाह कह रहा है धोखा किसको दे रहे हो? कि मैं हज करके आया हूं तो मैं पाक साफ हो गया हूं। किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को। अपने आप को दे रहे हो। इसलिए कि तुम्हें पता है कि मैं हज तो करके आया हूं, लेकिन पीछे जो पहला ईमान था और जिहाद था, ना मेरे पास ईमान है, ना मेरे पास जिहाद है, मेरे पास सिर्फ अरकान है। और अरकान की वैल्यू ही नहीं है अगर पीछे जिहाद और ईमान नहीं। तो ये धोखा ही हुआ ना कि मैं अपने आप को धोखा देने के लिए इतनी दूर जा रही हूँ कि सबको आके बताऊं मैं उम्रा करके आई हूँ या मैं हज करके आई हूँ। तो अल्लाह कहता है जो हकीकी मोमिन है वो तुम्हारी अपीयरेंस से या तुम्हारे जाने से मुतासर नहीं होते। जैसे मुझे एक वाकया याद आ रहा है हजरत जुनैद बगदादी का। आपके पास आया एक सैयद, तो वो कहता है कि मैं ना उम्रे के लिए जा रहा हूँ, तो मैं सैयद हूँ। यानी उसने आके इस तरह से बात की कि मैं गिलान से आया हूँ, मैं सैयद हूँ और मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ। तो आपने फरमाया कि तुम उम्रा करने जा रहे हो, तो मुझे ये बताओ। आपने फरमाया कि तुम सैयद भी हो माशाल्लाह, उम्रा भी करने जा रहे हो। तो आपने फरमाया कि तुम्हारे जो अबाओ अजदाद थे, तुम सैयद हो ना, तुम्हारे जो बाओ अजदाद थे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो बात ले गए, दाना थे, वो तो 2 तलवारों से जिहाद करते थे, एक नफ्स पर और एक शैतान पर। तुमने कितनी तलवारों से जिहाद किया? तो वो पैरों पे गिर गया उनके, कहता है मेरा उम्रा यही हो गया है, आप मुझे बताएं कि मैं ये जिहाद कैसे करूं। वही गिर गया उनके पैरों पे जहां वो उम्रा करने रहा था। तो कहता है मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से शैतान से और नफ्स से जिहाद करूं, फिर मैं उम्रा करने जाऊं। तो यही इसी तरह की एक बात हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के बारे में भी है कि 35 दफा आपने हज करने जाने की कोशिश की कि मैं हज करके आऊं। हर दफा कहते हैं रास्ते में किसी ना कोई आदमी ऐसा मुझे मिलता जो मुझे रोक देता कि अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम वहां अपनी शक्ल लेके जा सको, वापस लौट जाओ। कहते हैं एक तलवार लिए कोई आदमी रास्ते में खड़ा होता और वो मुझे कहता लौट जा, अभी तू इस काबिल नहीं कि तू अपना चेहरा अल्लाह की बारगाह में लेके जाए। आप समझ रहे हैं? तो ये होता है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो पहले तैयारी करते हैं, मन पाक, नीयत साफ, रिज़ाए खुदा, इत्तबाए मुस्तफा, वो तैयार होके जाते हैं, वो बाखबर होके जाते हैं। ये जो मुनाफिकीन होते हैं, अल्लाह कहता है वो तो बेखबर है, उन्हें पता ही नहीं, धोखे में जा रहे हैं, बेखबर जा रहे हैं, पता ही नहीं है। मुस्लिमीन हो, मुत्तकीन हो, मोमिनीन हो, मुहसिनीन हो, सालिहीन हो, मुखलसीन हो, मुकर्रबीन हो, कहाँ हो? यही तो मैं आपसे कहती हूँ। जिससे भी पूछो आप मुसलमान है जी, मुसलमान है जी, 50 साल उम्र हो गई है, मुसलमान ही है, मुस्लिमीन भी है, आगे ही नहीं जा रहे।
पैदा हुए 50 साल हो गए दुनिया में आए हुए, अभी तक मुसलमीन पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ने इतने आगे और भी बताए हुए हैं दर्जे, मुसलमीन बनो, मुत्तकीन बनो, मोमिनीन बनो, मोहसिनीन। मैंने आपको जब दौरा कुरान में आपको याद, आपको कहा करती थी ये पैकेज ले लो, ये पैकेज ले लो, ये पैकेज ले लो। कौन सा पैकेज आपने लेना है? मोहसिनीन का लेना है, सोलिहीन का लेना है, मोमिनीन का लेना है, मुखलसीन का लेना है, मुकर्रबीन का लेना है। कोई तो लो, आपको याद होगा शायद, मैं आपको बार बार कहा करती थी बीच में रोक, ये पैकेज ले लो, ये ले लो। तो अल्लाह ताला यही तो हमें समझा रहा है कि जो मोमिन होते हैं ना, मोमिन, वो पहले नफ्स से जिहाद करता है, मन पाक करता है, मन पाक करता है, फिर मन पाक, नियत साफ, फिर उसकी जिंदगी का रास्ता क्या होता है? रिज़ाए खुदा, इत्तबाए मुस्तफा, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम लेकर, अनअमता अलैहिम लेकर, तकवा की बुनियाद लेकर, उसको पता होता है कि मैं किस मंजिल पर हूँ, किस मंजिल पर हूं मैं, मुस्लिमीन हूं, मुत्तकीन हूं, मोमिनीन हूं। अल्लाह की बारगाह में अगर मैं जा रहा हूं ना, तो कम अज कम मुझे मुत्तकीन होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर अल्लाह की बारगाह में आप जा रहे हो, या आप कुरान से कुछ लेना चाहते हो ना, या अल्लाह की बारगाह में आप पहुंचना चाहते हो, तो कम अज कम जो मंजिल आपके पास होनी चाहिए ना, वो मुत्तकीन है, खुदा लिल मुत्तकीन। अल्लाह कहता है आखिरत भी मुत्तकीन के लिए है, कुरान भी मुत्तकीन के लिए है। आप समझ रहे हैं? तो अगर आप बेखबर जा रहे हैं, बस अपना पैसे इकट्ठे किए, अपना टिकट ली, अपना वीजा लिया, तो अपना चले उम्रे के, पता ही नहीं है कि मैंने नफ्स से जिहाद किया कि नहीं, मैंने शैतान से जिहाद किया कि नहीं, मैं बंदा बना कि नहीं, मैंने बंदगी शुरू की कि नहीं, मैं इबादत करता हूं कि नहीं, मैं सिरातल मुस्तकीम पे हूं कि नहीं, मैं अनअमता में हूं कि नहीं, मैं मुत्तकीन का, मैंने एटलीस्ट मुत्तकीन का मैंने पॉइंट पे मैं खड़ा हूं कि नहीं। तो फिर अल्लाह कहता है अगर तुम्हें नहीं पता ना, तो फिर ये वो लोग हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं सिर्फ इस्लाम के अरकान से। इन्होंने सिर्फ इस्लाम का जाहिर पकड़ा हुआ है, जाहिर समझते हैं आप, जाहिर एक्सटर्नल पकड़ा हुआ है, जो अंदर इस्लाम का जो बातिन है ना, जो रूह है, इनके अंदर ना रूह है ना बातिन है, और ये उससे बिल्कुल बेखबर हैं। बेखबर है का मतलब पता क्या होता है? कि इनका जो मन है, दिल अंधा है। आपको पता है जब दिल अंधा हो, कुरान पाक में आयत है, ऐसे जो लोग होते हैं, अल्लाह ताला कहता है इनकी आंखें नहीं अंधी, इनके दिल अंधे हैं। तो आप सोचो, जब अंधे दिल वाला काबे के सामने भी जाके खड़ा हो जाएगा ना, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अल्लाह कहता है आंखें नहीं अंधी, दिल अंधा है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि दिले बीना रब से तलब कर, ये आंख का नूर दिल का नूर नहीं है। दिले बीना होना चाहिए। आपको पता है दिले बीना, दिल बीना तो तब होगा ना जब दिल जिंदा है। आप जरा पॉइंट नोट करें, जिंदा ही देखेगा, मुर्दा तो नहीं देखता, ऐसी बात है क्या नहीं? तो पहले दिले बीना होना चाहिए, दिल जिंदा होना, दिल हई होना चाहिए। दिल हई कैसे होगा? पहले देखें, आप जो कुछ भी है ना, अल्लाह ताला आपके दिल को देखता है। अल्लाह ताला आपके जाहिर को, लिबास को, आपके घर को, आपके पैसों को आपके नहीं देखता, अल्लाह आपके दिल को देखता है। सबसे पहले अल्लाह दिल देखेगा कि इसके दिल की हालत क्या है। दिल में जिहालत है, दिल में जुल्मत है, दिल में गफलत है, दिल में मुनाफकत है। ऐसे लोगों को तो अल्लाह देखता ही नहीं है ना। ये तो दलदल में पड़े हुए लोग हैं। ये तो अल्लाह ताला की कहते हैं ना, नजर में है ही नहीं ऐसे लोग। अल्लाह ताला कहां से नजर शुरू करता है? जहां से आप मुस्लिमीन, सिरातल मुस्तकीम, जब आप सिरातल मुस्तकीम पर चढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको देखना शुरू हो जाता है। क्योंकि वहां से आपका जो दिल है ना, वो कल्बे उनीब हो जाता है। उनीब, सिरातल मुस्तकीम पर जब आप चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो आपका कल्ब क्या होता है? कल्बे उनीब। उनीब होता है जिसको दावत दी जाए और वो जरा सोचने लग जाए, वो जरा गौर करने लग जाए। उनीब, ठीक है?
اور پھر جب آپ غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا جو قلب ہوتا ہے نا وہ ترقی پا کے قلب منیب بن جاتا ہے۔ منیب ہوتا ہے کہ یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ رجوع جیسے ہوتا ہے نا، پہلے تو بالکل ہی وہ تھا، پہلے تو وہ مردہ تھا، پھر اس میں تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نور ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، نور آنا شروع ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ مر جائے تو وہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن دل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر بھی لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ کہتا ہے میں تمہارے دلوں کو زندہ کرتا ہوں نور سے، نور سے اللہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ روشنی سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے اندھیروں سے نکال کے، لیکن وہ ہوگا کب؟ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ جب اگر آپ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں گے تو پھر آپ کا جو قلب ہے وہ مریض ہی رہے گا، ساری زندگی قلب مریض ہی آپ رہیں گے، اور نفس امارہ پہ ہی آپ گرے رہیں گے۔ نفس امارہ پہ جو ہوتا ہے قلب، وہ قلب ثقیل ہوتا ہے، قلب مریض ہوتا ہے۔ تو جب آپ انیب بنتے ہو نا، انیب کا مطلب ہوتا ہے آپ کو دعوت ملی، آپ نے غور کیا، آپ نے غور کرنا شروع کیا، آپ نے دلدل سے نکلنا شروع کیا۔ کون سی دلدل سے؟ غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت۔ پھر آپ قلب منیب والے ہو گئے، قلب منیب والے ہو گئے، ادھر آپ کا نفس جو ہے وہ امارہ سے نکل کر لوامہ پہ آ گیا، لوامہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر پھر آپ کا جو دل ہے اس کے اندر نور آنا شروع ہو جاتا ہے، نور آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھیں قلب منیب جب آپ نے رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ قرآن کے اندر آتے ہو، جیسے جیسے آپ صراط المستقیم پہ چلتے ہو، جیسے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت، طریقت پہ چلتے ہو نا، پھر آپ کا جو دل ہے نا، قلب، وہ قلب شہید ہو جاتا ہے۔ شہید سمجھتے ہیں آپ؟ شہید کا مطلب ہوتا ہے آپ کا دل جو ہے نا وہ گواہی دینا شروع ہو جاتا ہے، حق ہے، آپ کا دل، آپ کا قلب کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے نور مل رہا ہے، آپ کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو تبدیلی اپنے اندر خود، پہلے آپ کو اپنے اندر محسوس ہوگا کہ میرے اندر کوئی، جسے کہتے ہیں نا میرے اندر کوئی تھوڑے، میرے اندر ہیمرنگ ہو رہی ہے، پہلے آپ کو اپنے اندر ہیمرنگ فیل ہوگی کہ کوئی بریکنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے پردے ہٹ رہے ہیں، پہلے آپ کو پردے ہٹتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ جیسے کہ آپ گوڈی کرتے ہیں نا، زمین میں آپ پہلے گوڈی کرتے ہیں، آپ پہلے گوڈی کرتے ہیں، پھر آپ اس کے اندر گوڈی کر کے پھر آپ نیچے اس کے بیج ڈالتے ہیں، پھر جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو پھر ساتھ ندامت، ملامت، محنت سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے پودا۔ آپ کو اپنے اندر ایمان کا پودا نکلتا ہوا شروع ہوگا، محسوس ہوگا کہ میرے اندر یہ پہلے نہیں تھا، اب آ گیا ہے۔ تو کیا تھا؟ قلب پہلے ثقیل تھا، آپ کا قلب ثقیل تھا، آپ پڑے ہوئے تھے دلدل میں، پتہ ہی نہیں تھا، قلب مریض تھا، دلدل میں پڑے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا، پردوں میں تھے آپ، پتہ نہیں مردہ دل تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، یہ ہوتا کیوں ہے سارا؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کے اندر کہیں پہ اللہ آپ کے دل کے اندر کہیں دیکھتا ہے کہ یہ بندہ بیچارہ میرا ہے مسکین، اس کی نیت مجھے ناراض کرنے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے دل میں میں دیکھتا ہوں نا کہ اس کے دل میں عاجزی ہے، مسکینی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ اس بندے کو نا زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی ایسے بندے سے ملا دے گا جو اس کو جگا دے گا، یا اللہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دے گا کہ آپ چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، بے خبر جسے کہتے ہیں نا، لیکن آپ کو راستے میں ایک ٹھوکر لگی تو آپ سنبھل گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جس کے دل میں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جس کے دل میں اللہ عاجزی دیکھتا ہے نا، جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی خشیت دیکھتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کچھ ویک کے منہ لاندے نا تسی دنیا دے، تو اللہ بھی کچھ دیکھتا ہے کہ اس میرے بندے کے دل میں اکڑ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے اس میں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تکبر جس میں ہو نا تو وہ تو اللہ تعالیٰ اوپر سے ایسے گراتا ہے کہ جیسے شیطان تھا، برباد ہو گیا۔
لیکن جس بندے کے اندر تکبر نہیں ہوتا نا، اور جس بندے کے اندر وہ نہیں ہوتا کہ دکھاوا ریاکاری نہیں ہوتی، عاجزی مسکینی ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ ایسے بندے کو زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج پہ، بھلے موت سے پہلے اللہ اس کو قلب انیب دے دیتا ہے، کوئی بندہ اس کے متھے لگ جاتا ہے۔ دیکھیں کیسے کوئنسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ اتفاق نہیں ہوتے، دیکھیں ہم ان کو اتفاق لیتے ہیں، یہ اتفاق نہیں تھا، میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ کا پلان تھا، یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ میری عاجز مسکین بندی راہ ڈھونڈ رہی ہے، کبھی انٹرسیکٹ جا رہی کبھی کہیں جا رہی ہے، تو اللہ کو پتا تھا کہ اس کے اندر طلب کیا ہے، اللہ کو پتا تھا اس کے اندر میری طلب ہے، چاہتی ہے مجھے ہے، رستہ میرا ڈھونڈ رہی ہے، اور اس کے اندر طلب ہے، تو اللہ نے اس وقت کسی بندے کو وہاں کھڑا کر دیا جس نے ان کو بتا دیا۔ تو یہ میں پوائنٹ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اگر آپ کے اندر طلب سچی ہو نا، بھلے آپ کی عمر کتنی ہو جائے، اللہ آپ کو زندگی موت سے پہلے اللہ آپ کو قلب انیب دے دے گا، اللہ دے گا ضرور، آپ کو موقع پورا دے گا کہ جس رستے پہ تو جانا چاہتی ہے نا، اللہ آپ کو پورا موقع دے گا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ جب تجھے یہ رستہ مل گیا ہے تو کتنی چاہت کے ساتھ، کتنی ریاست محنت مشقت کے ساتھ اس رستے پہ تو چلتی ہے۔ اب یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ آپ کا سیکنڈ ٹیسٹ شروع ہوا۔ اب آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ پہلے آپ قلب ثقیل میں تھے، اب آپ قلب انیب میں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انیب کے بعد کیا ہوگا؟ قلب منیب ہوگا۔ قلب منیب والا جو بندہ ہوتا ہے وہ پھر مومن ہو جاتا ہے، مومن بننا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ وہ کہتا ہے میں نے اب کوئی یو ٹرن نہیں لینا، میں نے اب سیدھا جانا ہے، سنت شریعت، بھلے مجھے اپنی چاہتے محبتیں لوگ خاندان چھوڑنے پڑے، تکلیفیں نقصان تانے لوگوں سے مجھے نقصان اٹھانا پڑے، لیکن میں نے سنت کے بعد شریعت کے بعد میں نے طریقت پہ جانا ہے، میں نے شریعت سے واپس اپنے جذبات اور خیالات کی طرف نہیں آنا۔ لیکن کیا ہوگا، کیا آپ کو پتا ہے؟ شیطان قدم قدم پہ آپ کو پکڑے، کیونکہ یہ تو شیطان برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ روحانی ترقی اور ایمان کی طرف چلی جائے۔ شیطان کہتا اچھی بلی ارکان میں بیٹھی ہوئی تھی، اچھی بلی نمازیں پڑھ کے خوش ہو رہی تھی، اچھی بلی حالی قرآن پڑھ کے روزے رکھ کے چھلانگیں مار رہی تھی، میں بڑی نیک، یہ اس نے کیا کیا؟ یہ تو ایمان کے رستے پہ چل پڑی ہے۔ شیطان ایسے حربے استعمال کرے گا نا، ایسی دردیں اچانک اٹھے گی آپ کو کلاس کے ٹائم پہ، میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، لیکن جب کلاس کا ٹائم ختم ہوگا نا تو درد بھی چلی جائے گی۔ تو کیا تھا؟ قلب، یہ آپ کا جہاد ہے، یہ میں آپ کو کہتی ہوں یہ جہاد ہے، قلب ثقیل سے قلب انیب، قلب انیب سے قلب منیب۔ اب آپ میں سے دیکھیں کسی کی سٹیج ہے وہ قلب انیب پہ ہے، ابھی بھی وہ سوچ رہا ہے میں چلوں کہ نہ چلوں، چلی تو بڑا کچھ چھوڑنا پڑے گا، اگر چلی تو باتیں کریں گے، اگر چلی تو بندہ کہے گا ان کی ہو گیا پاگل ہو گئی، چلی تو بچے کہیں گے مال کیوں ہے ساڑی چنگی گھڑی سے۔ یہ قلب انیب کی سٹیج ہے۔ پھر آپ ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا، ایک قدم جا بھی رہے ہیں سوچ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں سوچ بھی رہے ہیں، پھر پیچھے دیکھ رہے ہیں تو نہیں چھڑ سکتی، پھر اس طرح، یہ ابھی تک اس طرح کی کیفیت ہے۔ تو لیکن میں آپ کو بتاؤں، جتنی جلدی ہو سکے نا، میں آپ کے ایمان کے لیے کہہ رہی ہوں، میں آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ صحت جو ہے نا، صحت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں صحت کی کوئی گارنٹی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ادھر ادھر دیکھنے کا، میں نے بڑا اپنے روایات، جذبات، خیالات، معاملات دیکھ لیے، اب میں نے کیا دیکھنا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں اب آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ اب نہ اپنے جذبات، نہ معاملات، نہ خواہشات، نہ روایات، اب میں نے کیا دیکھنا ہے؟ سنت شریعت، طریقت، کتاب، محبت، اتباع رسول۔ میں نے کہیں پہنچنا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے یہ نہ دیکھا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، پھر ساری زندگی آپ ادھر ہی گھومتے رہیں گے، لوامہ امارہ میں ہی گھومتے رہیں گے، امارہ میں کولو کے بیل کی طرح گھوم کے نا، اور گھوم کے آپ نے نیچے ہی چلے جانا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں وہ نیچے نہیں جاتا، وہ اوپر جاتا۔ آپ کو میں بتاؤں مومن کیا ہے؟ طائر لاہوتی ہے۔ کب بنیں گے آپ طائر لاہوتی؟ ہاں بن جاؤ طائر لاہوتی۔ علامہ اقبال تو کہتے ہیں اس رزق سے موت اچھی،
जो चीज तुझे नीचे मिलती है ना, कहते हैं उससे मौत अच्छी है। तेरे जज्बात, ख्वाहिशात, ख्यालात, रवायात, मामलात जो तुझे ऊपर से नीचे लेके आते हैं ना, इससे बेहतर है कि तू मर जा। ये अल्लामा इकबाल कहते हैं। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। वो कहते हैं तो इधर रह। मोमिन पता कहाँ रहता है? मोमिन होता है आलमे लाहूत में। मोमिन की परवाज हर वक्त आलमे लाहूत में होती है। परवाजों का पता है आपको? आपको तो एक ही परवाज पता है, अपना पीए की टिकट कटवाई थी, अपना उधर जाके छलांग मारती। आपको तो वो परवाजें पता है। मैं कहती हूँ ये पहले अंदर की परवाज करो। आप तो बाहर की परवाजें देखते हो ना, टिकट करवा के तो अपना मैं वहां पहुंच गई, टिकट करवा के मैं वहां पहुंच गई। मैं कहती हूँ पहले अंदर से तो उठो, टेक ऑफ पहले अंदर से। रूह को तो टेक ऑफ करवाओ पहले। रूह बेचारी किधर तहखाने में बैठी रो रही है कब की, मुझे भी निकालो, मुझे भी खाना दो, मुझे भी पूछो। मैं तो अल्लाह ऊपर से आई हूँ, मुझे किधर बंद किया हुआ है? रूह तो कब की बेचारी तड़प रही है अंदर। उसकी फरियाद सुनो, पहले उसको परवाज दो, ताकि आपकी जो जाहिरी परवाज है वो किसी काम आए। तो रूह की परवाज क्या है कि रूह जब आप कल्बे सकील से कल्बे उनीब, कल्बे उनीब से कल्बे मुनीब। अब आप खुद देखें आप कहाँ हैं। मैं तो बता सकती हूँ लेकिन आप बेहतर जानते हैं आप कहाँ हैं। कल्बे मुनीब से कल्बे शहीद। कल्बे शहीद वो होता है जो हक पर खड़ा हो जाए, जो दाएं बाएं ना देखे, जो खड़ा हो जाए किस पर? इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे खड़ा हो जाए। भले मुझे नुकसान होता है, भले मुझे परेशानियां आती हैं, भले लोग मेरे से नाराज होते हैं, भले लोग मुझे ताने देते हैं, भले लोग मुझे बुरा कहते हैं, सब कुछ वो लेकिन इल्लल्लाह को ना छोड़े। ये होता है कल्बे शहीद वाला। शहीद वाला आप देखें आप किधर खड़े हैं। आपका कल्बे शहीद है कि कल्बे मुनीब है, कि कल्बे उनीब है, कि कल्बे सकील है? तो जो सबसे ऊपर वाला कल्ब होता है वो कौन सा? कल्बे सलीम, जो अल्लाह को चाहिए। अब आप सोचें, अल्लाह को आपकी नमाजों का बंडल नहीं चाहिए, अल्लाह को आपके रोजों का पैकेट नहीं चाहिए, अल्लाह को कल्बे सलीम चाहिए। वजा भी कल्बे सलीम, अल्लाह कहता है जब तुम मेरे पास आए ना, मेरे पास आना देखें क्या होता है। ये उम्रा हज जो होता है ना, ये उम्रा हज क्या है मुझे बताएं आप। ये भी तो अल्लाह के पास जाना है क्या नहीं? जब हम उम्रा हज करने जाते हैं, अल्लाह का घर है, अल्लाह का जलवा है वहां, पता है आपको? अल्लाह का जलवा, लेकिन आंखों वालों को नजर आता है। जो आंखें लेके बीना आंखें लेके जाता है, जो कल्बे सलीम लेके जाता है, उसको तो वहां अल्लाह का जलवा नजर आता है। जैसे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैं 35 साल मैंने मुजाहिदा किया, नफ्स कुशी की, नदामत, मलामत, रियाजत, मेहनत, मुशक्कत, तहारत के बाद कहते हैं मैं जब 35 साल बाद गया तो मैंने घर तो देखा तो घर वाला भी देखा। क्या आलम होगा, घर वाला भी देखा है। तो राबिया बसरी जो अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया थी, तो वो सारी जिंदगी कहते हैं मुजाहिदा, मेहनत, मुशक्कत करती हुई जब अल्लाह के घर गई तो अभी रास्ते में ही थी तो कहती है काबा उनके इस्तकबाल के लिए आया हुआ, काबा उनके इस्तकबाल के लिए आया हुआ था कि ये अल्लाह की ऐसी बंदी है, मैं तेरे लिए आता हूँ। दुनिया काबे के लिए जाती है, काबा उनके लिए जा रहा था। ऐसी अल्लाह से कहते हैं ना, ऐसे बन जाओ कि अल्लाह कहे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ये है वो राज जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि रब कहे उधर से, इधर से मैं बेकरार हूँ, रदी अल्लाह वन पे खड़ी देख रही हूँ, मौला कब दरवाजे खुलेंगे, कब पर्दे हटेंगे। उधर से रब कहे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ये क्यों नहीं हमारा स्टेटस बनता? मैं कहती हूँ दुनिया के स्टेटस देख के हम कितने होते हैं, फलाने का घर बड़ा, फलाने का खानदान बड़ा, फलाने का कारोबार बड़ा। मैं कहती हूँ ये स्टेटस क्यों नहीं हमारा बनता कि हम कल्बे सलीम वाले हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में जाएं तो रदी अल्लाह अन्हु वाले हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में हम जाएं तो हम इत्बाए रसूल वाले हो जाएं, हम इत्बाए कुरान वाले हो जाएं। हमारा जो कल्ब है वो कल्बे बीना हो,
دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اب مختصر میں آپ کو اس کی بات بتاؤں، مختصر اب آیت کا خلاصہ اب ہم ختم کرتے ہیں بات کو، کیونکہ سارا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ قلب کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، ثقیل سے انیب، انیب سے منیب، منیب سے شہید، شہید سے سلیم۔ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ ہو۔ اب بتا مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ نا ان رستوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم ایک انجان لوگ ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے ہم بالکل جیسے بندہ نا غیر، ہم ایسے فیل کرتے ہیں یہ کیا باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو پہلے پتا ہونی چاہیے تھی، تاکہ اب تک آپ قلب سلیم تک پہنچ چکے ہوتے، تاکہ اب تک آپ مقربین یا مخلصین یا مصطفین یا محسنین تک پہنچ چکے ہوتے، تاکہ اب تک آپ اتباع رسول تک پہنچ چکے ہوتے، تاکہ اب تک آپ اتباع قرآن آپ کی زندگی، آپ کو کہتے ہیں نا یو ہیو اچیو، جو بھی آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں یو ہیو اچیوڈ۔ 40 ایئر جو ہوتی ہے نا، 40 ایئر تک سیٹلمنٹ ایج ہوتی ہے، 40 ایئر پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب میں یہاں کھڑی ہوں، کہاں کھڑی ہوں، اتباع رسول پہ کھڑی ہوں، اتباع قرآن پہ کھڑی ہوں، قلب سلیم والی ہوں، صراط المستقیم پہ چلنے والی ہوں، اب دنیا آئے یا جائے میں نے اپنی جگہ، اپنا رستہ، اپنا مقام نہیں چھوڑنا۔ لیکن ہمارا پتہ کیا حال ہے، ہم ابھی تک گم ہیں، ہم ابھی تک حیرت سے دیکھ رہے ہیں میرے رستہ کون سا لینا تھا، بیٹھنا کہاں تھا، جانا کہاں تھا، بننا کیا تھا، بن کی گئی میرے میں، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ابھی تک ہماری یہ کیفیت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ہمارے یہ تو قرآن پاک سے ہے، روحانیت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہمارا من ہے نا، یہ جو ہمارا سینہ ہے، اس کے اندر لطائف ہیں، کو پتا ہے یہ بات؟ پہلا جو لطیفہ یہاں پہ ہے جو نفس ہے، ہماری ساری زندگی نفس پہ ہی گزر جاتی ہے، جس کو نفس امارہ بھی کہتے ہیں عام زبان میں۔ یہ نفس جو ہوتا ہے نا یہ پہلا لطیفہ ہوتا ہے۔ لطیفہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک گھر ہے، گھر کے اندر پہلا کمرہ ہے، پھر دوسرا کمرہ ہے، پھر تیسرا کمرہ ہے، پھر چوتھا کمرہ ہے۔ ہم ابھی تک دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا کمرہ گئے نہیں ہیں، اپنے ہی سینے کو ابھی ہم نے کھولا ہی نہیں ہے، بند پڑا ہی، بند پیکٹ ہی نا اللہ کے پاس بند ہی آئے تھے، بند ہی ہے نہ ٹوٹ جانا، بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کے، یہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ تو ہم تو ابھی اپنے من میں ڈوبے ہی نہیں ہیں، ہم تو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم تو خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کبھی اس بات میں غور کیا کہ آپ کے سینے کے اندر کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پر لطائف رکھے ہیں، میں آپ کو پتا نفس ہے، نفس کے اپوزٹ کیا ہے؟ یہاں پر قلب ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، قلب سلیم ہو۔ اللہ کو قلب سلیم چاہیے، پھر اس کے ساتھ روح ہے، اللہ نے اس کے ساتھ روح رکھی ہوئی ہے۔ جب آپ کا قلب چل پڑتا ہے نا، قلب چل پڑنا کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ چل پڑتے ہو، قلب ثقیل سے نکل کر انیب، انیب سے منیب، یہ ہوتا ہے قلب کا چلنا۔ جب آپ چلنے لگ جاتے ہو نا، پھر اس کے ساتھ دیکھیں اس قلب کے ساتھ ہی اللہ نے روح رکھی ہے، یہاں پر روح کا لطیفہ ہے۔ پھر آپ روحانی ہونے لگتے ہو، روحانی، پھر آپ دنیاوی نہیں سوچتے۔ وہ جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ دنیا جو ہے وہ نیچے اور دین اوپر، پھر آپ ہر زندگی کے معاملے میں نا آپ دین کو اوپر لانے لگ جاتے ہو اور دنیا نیچے، پھر آپ روحانی ہونے لگ جاتے ہو۔ یہ روحانی ہوتا ہے۔ تو کیا قلب کے ساتھ روح کا ادھر اللہ تعالیٰ نے لطیفہ رکھتا ہے، یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب آپ خود بدلتے ہو، یہ اوپن ہوتا ہے جب آپ خود سوچنا شروع ہو جاتے ہو کہ اب میں نے ہر کام دین کے تابع کرنا ہے، دین کے مطابق کرنا ہے، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا لینا، میرا دینا جو ہے سب دین کے تابع ہو۔ تو جب یہ آپ کرو گے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو قلب کے ساتھ جو روح کا ادھر لطیفہ ہے نا، یہ اب ایکٹیویٹ ہو گیا آپ کا۔ تو جب آپ کا قلب ترقی کرنے لگتا ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ کا یہ قلب کا جو لطیفہ ہے یہ چلنا شروع ہو گیا۔ پہلے پھر قلب چلتا ہے، پھر روح کا لطیفہ چلتا ہے، پھر دیکھیں روح کے ساتھ ہے سر، ادھر اللہ تعالیٰ نے سر رکھا ہے، یہ مڈل میں یہاں پر سر کا لطیفہ ہے۔ سر کا مطلب ہوتا ہے راز۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے
اپنے راز اسرار و رموز دینا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ اس راستے پہ چلتے ہو نا پھر اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ جیسے کھولتا جاتا ہے, اللہ آپ کا سینہ کھولتا جاتا ہے. یہ قرآن پاک میں آیت بھی ہے نا کہ اللہ آپ کا سینہ, پھر یہاں سر کا لطیفہ ہوتا ہے, یہاں پر ایک وہ کھل جاتا ہے. جب وہ کھلتا ہے نا تو آپ کو گہری گہری باتیں, گہری گہری سوچیں آنے لگتی ہیں. جو باتیں پہلے آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اب آپ کڑیوں سے کڑیاں ملانی شروع ہو جاتے ہو, اب آپ سرے سے سرا ملانا شروع ہو جاتے ہو. تو یہ سر کا لطیفہ, یہ جہاں پر جب وہ کھلتا ہے نا, جب یہ سر کا لطیفہ کھلتا ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے راز دینے شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں سر کے اوپر بھی ایک, ادھر بھی ایک لطیفہ ہے, اس کو کہتے ہیں خفی. خفی کا مطلب ہے چھپا ہوا. یہ اللہ کا راز ہے خفی, سر کے اوپر ہے یہ. جب آپ خفی پہ پہنچتے ہو نا, جب یہ کھلتا ہے آپ کا یہ والا حصہ کھلتا ہے نا تو پھر اللہ آپ کو اپنے انوار و تجلیات دینا شروع ہو جاتا ہے. سکینہ جس کو میں کہوں نا عام زبان میں سکینہ, پھر اللہ آپ کے اندر سکینہ نازل کرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ جو میں آپ سے کہتی ہوں اپنے حالات نہ دیکھو, اپنے جذبات نہ دیکھو, اپنے واقعات نہ دیکھو, پھر آپ یہ ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے آپ پتہ کہاں دیکھ رہے ہوتے ہو, آپ ادھر دیکھ رہے ہوتے میرے اوپر سکینہ نازل ہو رہا ہے. میں عجیب نشے میں مست ہوں, بندہ جسے کہتے ہیں نا دنیا سے بے پرواہ, پتہ ہی نہیں دنیا کدھر جا رہی ہے تو میں کدھر جا رہا ہوں. آپ کو بس وہی آخرت کی فکر ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کا خفی, اللہ نے آپ کا خفی کھول دیا ہے. خفی ہوتا ہے چھپا ہوا, آخرت چھپی ہوئی ہے نا, تو جب آپ کا خفی کا یہ لطیفہ کھلتا ہے نا تو پھر آخرت آپ کی آگے آ جاتی ہے اور دنیا پیچھے ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں کتنی گہری بات ہے. پھر آپ آخرت کے لیے سب کام کرتے ہو, وہ جو چھپی ہوئی ہے نا آخرت اس کے لیے. اب دیکھیں خفی کے اوپر بھی ایک لطیفہ ہے جو آخری ہے, جس کو کہتے ہیں اخفا. اخفا سب سے چھپا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے انتہا کے, جسے کہتے ہیں نا انوار و تجلیات, انعام و اکرام, اسرار و رموز, وہ اخفا پہ جا کے ملتے ہیں. لیکن چلو تو صحیح نا, چلو تو صحیح نا, ادھر میری طرف دیکھیں آپ. اگر آپ چلیں گے ہی نہیں, اگر آپ ساری زندگی نفس پہ ہی پڑے رہے ہیں, نہ آپ قلب پہ گئے, نہ روح پہ گئے, نہ سر پہ گئے, نہ خفی پہ گئے, نہ اخفا پہ گئے, اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا گھر کھولا ہی نہیں. اپنا گھر باندھ ہی اللہ نے آپ کو دیا تھا, باندھ ہی لے کے آپ واپس جاؤ گے تو لگے گا لے جو کرنے کا کام تھا وہ تو کیا ہی نہیں. جیسے جیسے آپ کے یہ لطیفے کھلتے جاتے ہیں نا, آپ کا قلب جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے. قلب انیب, قلب منیب, قلب شہید, قلب سلیم بن جاتا ہے. اور آپ کا جو نفس ہے وہ راضیہ, جب اخفا پہ آپ کا نفس, جب آپ کا آخری لطیفہ کھلتا ہے نا سینے کا, تو پھر آپ پتہ کہاں پہنچ جاتے ہو. آپ کا جو نفس ہوتا ہے وہ راضیہ کاملہ صافیہ پہ پہنچ جاتا ہے, جس کو اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس مطمئنہ. یہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ایویں روز شیطان نہ لڑنا ہے, کبھی من نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں. یہ ہے کہ اندر جو ایک سے دیکھو ایک منزل آپ نے دیکھا ہوگا, ایک جو جیسے بچے گیم کھیلتے ہیں, پہلے ایک لیول کرتے ہیں, پھر دوسرے لیول پہ جاتے ہیں, پھر تیسرے لیول پہ جاتے ہیں, ہر لیول پہ انہیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے کہ نہیں. یہ اسی طرح ہمارے اندر ہے. جب آپ نفس کو فتح کر لیتے ہو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو قلب کی طرف لے جاتا ہے, پھر قلب روشن ہو جاتا ہے. جو یہ دیا جلتا ہے پھر اس دیے کی روشنی میں آپ کا روحانی روح بیدار ہو جاتی ہے. جب روح بیدار ہو جاتی ہے تو پھر روح کا جو ہمسایہ ہے نا سر, پھر وہ بھی اٹھ جاتا ہے. وہ پھر آپ کو راز کی باتیں, اللہ کے اسرار و رموز سمجھانے شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر جو خفی ہے نازدہ ہمسایہ اس کا, وہ بھی اٹھ جاتا ہے. وہاں سے اللہ کے انوار و تجلیات آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اخفا, پھر اللہ آپ کو اپنی رضا میں مست رکھتا ہے. آپ کو دنیا میں شراب طہور مل رہی ہے, دنیا میں آپ مست لست پھر رہے ہیں. عجیب کہتے ہیں نا اللہ کا ہر وقت وجہت, نشہ, محبت. آپ دنیا کے فتنوں سے, غموں سے, دکھوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے شعور. آپ کو شعور ہو, آپ کو ایٹ دا مومنٹ آپ کو شعور ہے, آپ کا ایٹ دا مومنٹ شعور ہے کہ میرا کون سا لطیفہ, میرا کون سا جو ہے لطیفہ مقام چل رہا ہے, میں کس مقام پہ ہوں. میں نفس کے مقام پہ ہوں, میں قلب کے مقام پہ ہوں, میں روح کے مقام پہ ہوں, میں سر پہ ہوں, خفی پہ ہوں کہ اخفا پہ ہوں. آپ کو اپنی پتہ لطیفہ کس لطیفے پہ میں ہوں.
یہی تو باتیں ہیں، یہی تو باتیں ہیں جو آپ نے اپنا اندر کھولا ہی نہیں، آپ نے باندھ ہی رکھا ہوا سارا. آپ میں سے ہر کسی کا الگ الگ ہے. جو ابھی تک نفس میں پھنسا ہوا ہے وہ ادھر ہی ہے، ابھی تک نفس میں ہی گھومن کیریاں ادھر ہی بس چکر لگائی جا رہا ہے. نفس کو چھوڑو، امارہ کو چھوڑو گے تو پھر آپ کا دوسرا لطیفہ کھلے گا، قلب، جہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کا قلب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو روشن کرنا شروع ہو جائے گا. قلب آپ کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا اٹھنا شروع ہو جائے گا، زندہ بینا شروع ہو جائے گا، بینا شروع ہو جائے گا، زندہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر آپ کا روح کا لطیفہ شروع ہو جائے گا، پھر آپ روحانیت والے بن جاؤ گے. ہر کام آپ روحانیت سے کرو گے، دنیا سے نہیں، روح سے کرو گے کہ اللہ اس سے خوش ہو، میں وہ کام کروں. پھر اس طرح آپ کے ہوتے ہوتے سارے جب لطائف کھل جائیں گے نا تو یہ آپ کا جو پورا سینہ ہے نا، یہ پورا سینہ آپ کا روشن، آپ سمجھ رہے ہیں، جس کا پورا سینہ روشن ہو جاتا ہے نا، پھر اس کا جو قلب ہے نا، وہ جو قرآن پاک میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اس کا سینہ پھر اللہ کا طاق بن جاتا ہے. سارے چراغ اللہ کے ہیں، یہ سارے چراغ اللہ کے ہیں، یہ سارے دیے اللہ کے ہیں. پورا من اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے اور پھر وہ بندہ اسی نور کی روشنی میں چلتا ہے. وہ دوسروں کے مشوروں پہ نہیں چلتا، فلانی کی کہہ رہی، فلانی کی کر دی، او کی کہندی، او کی کہندی ہے. اس کو اندر سے اتنی روشنی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس روشنی پر چلتا ہے. جو یہ روشنی دکھاتی ہے نا، وہ اس روشنی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتا. آپ سمجھ رہے ہیں، اندر سے اتنا نور اس کے پھوٹ رہا ہوتا ہے اس بندے کے، اس مومن کے، کہ یہ نور اس کے اپنے لیے تو کافی ہوتا ہی ہے، وہ دوسروں کو بھی اس نور سے روشنی دیتا ہے. اور جو ایسے نور والے بندے کے پاس آ کے بیٹھ جائے نا، وہ بھی اس کے نور سے ان کا بھی من جاگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دیے سے پھر دیا جلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کے نور سے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ نور دینا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے راز. یہ کتنی گہری باتیں ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس وقت کہاں ہوں. مطلب یہ نہیں ظاہری طور پہ، میرا مطلب ہے میں کہاں پہ ہوں. میں نفس پہ ہوں، قلب پہ ہوں، روح پہ ہوں، سر پہ ہوں، خفی پہ ہوں کہ اخفا پہ. یہ منزلیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جو مرشد ہوتا ہے نا، آج آپ کو یہ بھی بتاؤں اندر کی باتیں. کامل مرشد وہ نہیں ہوتا جس نے 4 کتابیں پڑھی ہوں. ہم تو یہ سمجھتے نا فلانی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، وہ فلانی نے اپنا درس نظامی کیا ہوا ہے. بات نہ درس نظامی کی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، نہ سرٹیفکیٹ کی ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اندر کی یہ منزلیں طے کی ہیں کہ نہیں. آپ یہ ساری منزلیں طے کر کے جب آپ اخفا پہ پہنچتے ہو نا، تو جب آپ کا پورا من روشن ہو جاتا ہے، نور و نور ہو جاتا ہے، تو آپ ایک مرشد، ایک استاد بنتے ہو، ایک رہنما بنتے ہو. کیونکہ آپ کو جو آپ نے پڑھانا ہوتا ہے نا، وہ کتابوں میں نہیں ہوتا، وہ سینے میں، سینوں سے سینوں، صدری، جو میں پہلے بھی آپ کو کہتی تھی. آج میں نے آپ کو دیکھیں سارا کھول کے بتا دیا ہے، تو میں کیا آپ کو اشارے دیتی تھی. وہ صدری علم ہوتا ہے، وہ سطری نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، میں آپ کو پڑھ پڑھ کے نہیں کہہ رہی ایک لفظ آپ کو پڑھ پڑھ کے سناؤں، میں آپ کو پڑھ پڑھ کے نہیں سنا رہی، میں آپ کو صدری، صدر، جو صدر، اللہ نشر اللہ کا صدر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے یہ سارا نور ہے نا، یہ صدر مصطفیٰ سے یہ سارا نور آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے، دیکھیں قرآن بھی صدر مصطفیٰ پر نازل ہوا. ذرا نوٹ کریں گے باتیں، میں آپ کو کدھر سے کدھر لے کے جا رہی ہوں، گھما رہی ہوں بہت آپ کو. قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ قلب مصطفیٰ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نے اپنا کتاب پر، میں نے کاغذ پر نازل کیا، پہاڑ پر نہیں. اللہ کہتا ہے یہ کہاں پر نازل ہوا؟ قلبک، اللہ قلبک. آپ قرآن پاک میں دیکھ لیں، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اتنا مطہر تھا، اتنا پاک تھا کہ قرآن کا جو نور آتا تھا سیدھا وہ جذب کر لیتے اور پھر وہ آگے چلا جاتا تھا. آگے کہاں؟ روح پہ، سر پہ، خفی پہ، اخفا پہ. ہم تو نہ لیتے ہیں، نہ ہمارا آگے جاتا ہے. آگے کیسے؟ آگے بندش ہے، بلاکیج ہے. ہمیں تو بلاکیج ہے نا لگی ہوئی، کیونکہ ہمارا نفس اتنا تگڑا ہے. یہ جو ہمارا نفس ہے یہ اتنا تگڑا ہے، یہ آگے نور جانے ہی نہیں دیتا، اس نے ڈکے لگایا ہمیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر نہیں، ادھر قرآن نازل ہوا، صدر، صدر سے اندر سارا، اور پھر وہ ریفلیکٹ سراپا قرآن.
सरापा कुरान, इसीलिए आयशा ने फरमाया ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा वो सरापा चलता फिरता कुरान। तो अल्लाह ताला ने देखे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप इत्तबियू मा यूहा इलैक, इस कुरान की पैरवी करें, नहीं कहा जमाने की पैरवी करें, खानदान की पैरवी करें, लोगों की पैरवी करें, रिश्तेदारों की पैरवी नहीं कहा इत्तबियू मा यूहा इलैक, जो आपके ऊपर वही किया जा रहा है उसके पीछे चलें। तो यही हमारे लिए भी है। आपको पता है ये सूरत अल इराक में आयत है कि ये जो नाजिल हुआ है इसकी पैरवी करो। हमें भी ये कहा जा रहा है कि इसको सदर में लो, नफ्स से मतलब नफ्स से निकलो, कल्ब को रोशन करो, रूह के पीछे चलो और सिर्री, फिर अल्लाह तुम्हें अपने राज देगा, फिर अल्लाह आपको कुरान का फहम देगा, कुरान का नूर। ये कुरान के असरार और रमूज जो हैं ये किताबों में नहीं मिलते, ये सदर में मिलते हैं। फिर अल्लाह अपने राज कहाँ नाज़िल करेगा? इस सिर पे। सिर खुला हो तो नाज़िल करेगा ना। अब देखिए सिर का दरवाजा ही बंद है तो अल्लाह कहाँ नाज़िल करेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैंने अपना कल्ब ही नहीं खोला, मेरा सिर्फ नफ्स ही खुला है, तो नफ्स पे तो शैतान ही आएगा ना दिन रात। शैतान ख्वाहिशें डालेगा, वसवसे डालेगा, शैतान हमले करेगा, मकरो फरेब डालेगा, क्योंकि हमने नफ्स का दरवाजा खोला होता। अगर हमारा कल्ब का दरवाजा खुला होता ना तो फिर अल्लाह का नूर आता। नूर यहाँ पे आता है, मैं आपको बताऊं, कुरान का जो नूर है वो नफ्स नहीं कल्ब पे आता है। तो कल्ब का अगर दरवाजा ही बंद है तो नूर तो टकरा के वापस चला जाएगा। आप मेरे साथ हैं कि नहीं? अब मैं जरा रूहानी तरफ चली गई हूँ, लेकिन ये आपको करना है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखें, अगर आपका सिर्फ नफ्स ही खुला हुआ है, कल्ब खुला ही नहीं है, ये दरवाजा ही बंद है, नूर आता है, देखता है कल्ब बंद है, नफ्स खुला हुआ, तो वो नूर वापस चला जाता है। जैसे बारिश आए और आप बंद बर्तन आगे रख दो तो बारिश क्या होगी? बारिश इधर उधर चली जाएगी, बारिश उस बर्तन के अंदर। तो आपने पता क्या करना है? आपने नफ्स को बंद करना है, कल्ब को खोलना है, ताकि जो नूर कुरान से आए वो मेरे कल्ब के अंदर उतर जाए। और फिर कल्ब जो है वो आगे पास करता है रूह को। फिर जब रूह को जाएगा तो फिर जो रूह है ना वो आपके बदन पर गालिब आ जाएगी। फिर आप रूहानी बन जाओगे, दुनियावी नहीं होगे, फिर आप रूहानी बनना शुरू हो जाओगे। आपका हर काम जो है वो रूहानी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कल्ब है वो रूह को आगे खुराक दे रहा है, रूह को आगे फीड कर रहा है नूर। तो जब रूह रोशन हो जाएगी तो वो आगे सिरी को फिर आगे देती है। तो जो सिरी होता है, फिर यहाँ पर अल्लाह ताला क्या नाज़िल करता है आपको पता है? असरार और रमूज। फिर यहाँ पर अल्लाह अपने असरार और रमूज सिरी पे नाज़िल करता है। आप ये पॉइंट नोट करें। फिर वो आगे देता है खफी को, फिर खफी से आगे इख्फा। फिर अल्लाह आपकी रूह को ऐसे 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 राज अता फरमाता है, ऐसे ऐसे अनवार अता फरमाता है, आपकी रूह पर, कल्ब पर सकीना नाज़िल फरमाता है। आपको कोई परेशानी परेशान ही नहीं करती, कोई दुख ही नहीं करता, कोई आजमाइश आपको फील ही नहीं होती, क्योंकि आपको अंदर इतना नूर मिल रहा है कि जो बाहर के वसवसे, गम, खौफ हैं वो आपके अंदर आ ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते, क्योंकि ये सारा जो है ये अब अल्लाह का वो ताक बन गया ना। अब जो भी शैतान बाहर से भेजना चाहे वो इसके अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना नूर अल्लाह नूर हो चुका है। अल्लाह ने कहा है ना कि उसके अंदर अल्लाह ने कहा है कि चिराग है, चिराग ताक है, ताक के अंदर चिराग है, चिराग के ऊपर अल्लाह कहता है फनूस है। नूर अल्लाह कर देता है, फिर शैतान का कोई भी मकरो फरेब उस पर असर नहीं करता। और फिर इधर से जब आप ये सारे लताइफ आपके खुलते हैं ना तो इधर से आपके दर्जे भी बुलंद होते जाते हैं। आप इधर से मुस्लिमीन, मुत्तकीन, मोमिनीन, सालिहीन, मोहसिनीन और मोहलसीन पे जब आप पहुंचते हो तो फिर शैतान का हमला आपके सीने पर हो ही नहीं सकता। फिर आप जहां जाओगे ना आप नूर बांटोगे, क्योंकि आपके मन का चिराग इतना रोशन हो चुका है कि आप जहां जाओगे ना आप नूर लेके जाओगे। जिस महफिल में जाओगे वो महफिल नूरो नूर हो जाएगी। जहां आप ये नूर लेकर जाओगे वहीं नूरे मुस्तफा भी आएगा। इसलिए कि नूर नूर को ढूंढता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये कल की महफिल क्या थी? नूर नूर को ढूंढता है। तो अगर हमारा मन ही अंधेरे में है तो फिर अंधेरे पीछे शैतान होता है।
میں نے یہ ساری تفسیر آپ کو اس لیے سمجھائی ہے کہ آپ سوچیں میں کہاں کھڑی ہوں. میں نفسی ہوں، قلبی ہوں، روحی ہوں، سری ہوں، خفی ہوں کہ اخفا پہ. ہر بندے کو میں آپ کو بتاؤں اپنا پتہ ہے. آپ خود جب سوچیں گے نا گھر جا کے آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ سارے یہ لطائف ہے نا، یہ آپ کی منزلیں ہیں. امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، مطمئنہ ہے، راضیہ، مردیہ. دیکھیں یہ کتنے ہیں، نفس ہے، قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے. اور ادھر سے دیکھیں امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، مطمئنہ ہے، راضیہ، مردیہ. یہ بھی 6. جیسے جیسے آپ کے یہ کھلتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا نفس بھی ترقی کرتا جائے گا، ادھر سے روح بھی ترقی کرتی جائے گی. ناسوت سے ملکوت، جبروت، لاہوت، باہوت، ہاہوت. یہ ہے جو اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو کہاں ہو، کم از کم عالم لاہوت میں تو ہو. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں وہ کہاں ہوتے ہیں، وہ ہاہوت میں ہوتے ہیں. آخری عالم جہاں اللہ کی ذات کے انوار و تجلیات. اب دیکھیں یہ جو سلطان باہو ہیں، یہ باہو کیوں ہیں، وہ عالم باہوت میں تھے، رہتے تھے. باہوت عالم باہوت ہے. پتا ہے ہمیں کیا پتا، وہ تو باہو سلطان باہو والے نام ہی سمجھا ہوا ہے. تو وہ عالم باہوت ہے اور اس کے اوپر ہے عالم ہاہوت. تو یہ اصل میں یہ حال ہوتا ہے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ یہ حال پوچھتے ہیں کس حال میں ہو، کس حال میں ہو، ناسوت میں ہو، ملکوت میں ہو، جباروت میں ہو، لاہوت